وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت خیریت سے ہو؟ ہاں جی، اللہ کرم. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی حضرت، میں نے آپ کا نیٹ پر بیان سنا تھا یوٹیوب پر. اچھا اچھا. تو آپ اس میں مولانا سعد کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے حضرت. ٹھیک ہے جی. تو آپ مولانا سعد کے خلاف کچھ فرما رہے تھے جی. اچھا. تو مجھے اچھا نہیں لگا جی آپ کا بیان سن کر. اتنی بڑی جماعت کے امیر ہو کر مولانا سعد ایسے تھوڑی چھیڑ خانی کر سکتے ہیں دین کے اندر، قرآن میں. اچھا اچھا. جی حضرت، آپ ہمیں اطمینان دلاؤ، آپ ہمیں قرآن حدیث سے ثابت کرو کہ ٹھیک مولانا صاحب خلاف چل رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. پہلی بات تو یہ سنو بھائی، جی حضرت. آپ ضدی آدمی تو نہیں ہیں؟ نہیں جی. کہ آپ اندھے مقلد تو نہیں ہو؟ کیسے آپ اندھی عقیدت میں ڈوب گئے ہو؟ میں آپ نہیں، کو ہم اگر دیکھ قرآن رہے ہیں. حدیث سے کوئی بات سمجھاؤں تو آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ضد بحث تو نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے جی. تو پہلے آپ 5 منٹ میری سن لو، پھر میں آپ کو وقت دوں گا. پھر جو آپ کے اعتراض ہیں، اشکال ہیں، آپ ان کو رکھ دینا. پہلے آپ 5 منٹ میری سن لو. چلو حضرت آپ بتا دو. ٹھیک ہے، بیچ میں ٹوکنا ہے نا. جی. پہلی بات تو یہ، آپ نے میرا بیان سن لیا، لیکن جی. دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے تعلق سے فتویٰ دیا ہے. جی. ابھی ایک بیان ہوا ہے، میں کہہ رہا تھا مولانا صاحب نے تحریف کی ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، تو میں بتاتا ہوں اس کو. قرآن کا ابھی یہاں افریقہ میں ایک اجتماع ہوا ہے، اس کے بعد میں ایک اجتماع یہاں ہی ہوا تھا انڈیا میں، جی. بھوپال میں ہوا تھا شاید، اس کے بالکل متصل. اس کے بعد میں دہلی کا اجتماع ہوا تھا عیدگاہ پہ. تو اس میں مولانا صاحب نے بیان کیا بھوپال کے اجتماع میں کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی. جی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ. آپ جانتے ہیں آیت ہے قرآن کریم کی، آپ پڑھے لکھے آدمی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ یہ ہے: اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ. تو کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، یعنی کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. یہ جنگ احد پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. جی. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی تھے، جن میں سے 300 منافق تھے، 700 صحابہ تھے. جی. یہ جو آیت ہے 700 اور 300 جو منافق تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مولانا سعد کہہ رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو 300 صحابہ نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. اور یہ 300 منافق وہ تھے جن کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول لے گیا تھا حضور کے ساتھ سے، اور یہ منافق تھے. قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ یہ منافق تھے. جی حضرت، اب یہ بتاؤ، سنو جی، یہ ابھی کا بیان ہے، تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں اس بیان کو، یہ بھوپال کا بیان ہے. اب میری یہ بتاؤ جی حضرت، ضد مت کرنا. ہاں بتاؤ آپ. صحیح بات ہو اس کو قبول کر لینا. جی. قرآن کہہ رہی ہے اس سے، آپ ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، ہم للکفر یومئذ اقرب، اقرب کے معنی آتے ہیں قریب، للایمان، وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. اگر ان منافقوں کو کوئی صحابہ کہے تو یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے؟ جی. بھائی تحریف کو معنی بدلنا ہے. جی. قرآن تو ان کو کہہ رہی ہے منافق اور ہم کہہ دیں ان کو صحابہ، تو یہ بدل دیا نا ہم نے. جی. تو یہ تحریف کر رہے ہیں مول صاحب. اب بات سن لو آپ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ان باتوں کو. جی. دارالعلوم دیوبند بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا. جی. اور جتنے بھی دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو،
وہ مسلک اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند، وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، بالکل. مسلک کے اعتبار سے وہ بھی دیوبندی، ہم بھی دیوبندی، اور وہ کہیں بھی ہو چاہے، وہ ہمارے علماء اکرام نے اس طریقے کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارے علماء اکرام نے ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی بھی چاہے دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی جہاں ان سے تعلق ہے، وہ سب دیوبندی ہیں، اور ان کا فتویٰ ہمارے لیے اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنا دارالعلوم دیوبند کا معنی رکھتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو فتویٰ. اب بات سنو آپ، مولانا صاحب کے کتنے بیانات ایسے ہیں جن میں ان کی باتیں قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے ان کے تعلق سے، علماء کشمیر نے فتویٰ دیا ہے ان کے تعلق سے، تقریباً آج سے 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا. ابھی ساؤتھ افریقہ میں اجتماع ہوا ہے، وہاں کے علماء اکرام نے ایک فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تحقیق کے باوجود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مولانا صاحب 23 سال سے شریعت میں گڑبڑی کر رہے ہیں. وہاں کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے، علماء کشمیر نے فتویٰ دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، علماء بنگلہ دیش نے فتویٰ دیا ہے. دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تائید مظاہر علوم سہارنپور نے کی ہے اور شاہی نے کی ہے، بڑے بڑے ادارے. بھائی اتنے سارے علماء اکرام نے جو فتویٰ دیے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ بیوقوف تو نہیں ہیں. حضرت فتویٰ کیا ہمارے ہوتا ہے؟ نزدیک تو یہ سنو میری بات، فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ شرعی قانون ہوتا ہے، فتویٰ قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے. جب کوئی آدمی قرآن حدیث میں چھیڑ خانی کرتا ہے تو علماء اکرام قرآن حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے قرآن حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بات ان کی قرآن حدیث کے نصوص کے خلاف ہے، اسی کا نام فتویٰ ہے. جب تک یہ اپنی بات سے رجوع نہیں کر لیتے ان پر فتویٰ برقرار ہے، اور جب رجوع کر لیتے ہیں تو معاملہ ہی صاف ہو گیا. اب میری بات سنو بھائی، جی اتنے سارے علماء اکرام نے مولوی صاحب کے اوپر جو فتویٰ دیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو جو سزا آپ میرے لیے دیں میں وہ تیار ہوں لینے کے لیے، جو میں نے اتنے سارے علماء اکرام کے. دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا تھا، لیکن ہم ایسا سن رہے کہ دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ واپس لے لیا. اگر کوئی بھائی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا تو میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ، یہ میری آپ چاہیں نا تو میری یہ ریکارڈنگ وائرل کر دینا. میوات کے جتنے بھی ادارے ہیں، میواتی ہے نا، میوات کے جتنے بھی ادارے ہیں، کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، وہاں میری ریکارڈنگ پیش کرو کہ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا. سارے جتنے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں میوات کے، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، سب میں میری یہ ریکارڈنگ سناؤ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہو تو وہ جو سزا یہ علماء کرام دیں میوات کے، میں لینے کے لیے تیار ہوں. میں ریکارڈ پہ بول رہا ہوں بات، ریکارڈنگ وائرل کر دوں میری. اگر دارالعلوم دیوبند نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہو، دارالعلوم دیوبند نے 17 میں ایک فتویٰ دیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کہا کہ مولانا سعد کی بعض باتوں سے انبیاء کی شان اقدس میں بیعت بھی ظاہر ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے ان کے بیانوں میں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے، فکری بے راہ روی، راہ سے ہٹانے کی فکر. دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے، مولانا نعمت اللہ صاحب بہت بڑے بحر العلوم کے لقب سے جانے جاتے ہیں، دارالعلوم کے استاد ہیں، حضرت مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں. انہوں نے ایک تحریر لکھی اسی فتوے میں نوٹ کے ذریعے سے کہ ہم اس فیصلے اور فتوے کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے ہم اس فیصلے فتوے کو جاری کر رہے ہیں تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جائے. کس کی گمراہی سے؟ مولانا سعد کے تعلق سے دیا ہے وہ فتویٰ، ٹھیک ہے. جی ہاں. جو اب اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹے، یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. میرے بھائی، جو اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں آپ ان کے پیچھے چلو گے؟ جو قرآن حدیث میں تحریف کر رہے ہیں، جن کی باتوں سے انبیاء کی شان اقدس میں بیعت بھی ہو رہی ہے، آپ ان کے پیچھے چلو گے؟ جو تفسیر بالرائے کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلو گے؟ پھر دارالعلوم دیوبند نے پچھلی بقرعید کے موقع پر ایک فتویٰ اور دیا جو 27 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں دارالعلوم دیوبند نے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب نے رجوع کر لیا، میں دارالعلوم کا فتویٰ ہے اس سے ثابت کروں گا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ اب بھی برقرار ہے. اور دارالعلوم دیوبند جو ابھی پچھلی بقرعید پہ اپنا 27 صفحات پہ جو فتویٰ جاری کیا تھا، اس میں دارالعلوم نے لکھا ہے
کہ ہم نے مولانا سعد کی جو غلط بیانی تھی اس میں اضافہ پایا. کیا پایا؟ اضافہ، یعنی کم نہیں ہوئی اور اضافہ ہو گیا. اور کہا اس میں کہ جو مولانا سعد کی باتوں کو آگے بڑھائیں گے وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا ان کو کہ غلط تعویل کر رہے ہیں ان کے بیانوں کی. اور سنو، اب میں آپ کو میوات کے آپ مولانا اسحاق صاحب کو خوب جانتے ہیں، آپ اٹاوڑی کو، جی اس کے بارے میں بتاؤں. میں نہیں کہہ رہا بھائی اس بات کو، میں ان کی کتاب کا حوالہ دوں. ان کی کتاب یاد ایام، اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے 234 نمبر صفحہ پہ شاید، قرآن کریم کی آیت لے کر آئے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اس کے تحت یہ پکڑ مارے ہیں، اس کی زد مارے ہیں، مولانا صاحب تحریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہیں مولانا صاحب ایسا تو نہیں ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوں. یہ لکھا ہے اس کتاب میں نہیں کہہ رہا اس کو. مولانا اسحاق صاحب شیخ میوات وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، اتنے بڑے محدث وہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں. تو میں کہا کروں وہ ان کی بات سنو، ان کی باتیں سامنے نہیں ہے بھائی، ہماری باتیں سامنے آ گئی آپ کو تو آپ نے ہم سے سن لیا. مولانا احتشام الحسن، سنو میری بات، جی مولانا احتشام الحسن کاندھلوی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سالے صاحب ہیں. انہوں نے اپنی کتاب بندگی کی صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ میرے علم و فہم کے مطابق نظام الدین کی تبلیغ نہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، نہ اکابر رحمہ اللہ یا نہ اسلاف کے طریقے سے بالکل ہٹی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہوتا ہوں اس رسالے کو لکھ کے. وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، وہ 1967 میں کہا کہہ رہا ہوں. اور علماء اکرام کہہ گئے تبلیغی. دیکھو جہاد کی آیت میرے بھائی، ضد میں مت لینا بات کو، دھیان سے سننا. جہاد کی آیت کو پڑھ کر کوئی چلے 4 مہینے کے لیے تشکیل کرے، ایسے ہی ہے. جہاد کی آیت کو وہی بیان کیا جائے گا جو اس کا مطلب اور مفہوم ہے. جی آپ یہ کہ کوئی کام کیا تو ہو آپ نے اور اس کا کریڈٹ مل جائے مجھے، یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار دیکھو ملنا تھا مجھے دے دیا اس کو. بھائی جہاد کی جو آیت ہے ان کو وہیں فٹ کریں. ابھی ایک مولانا صاحب مرکز نظام الدین کے مفتی فرقان صاحب ہیں، مولانا فرقان صاحب بیان کر رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. وہ یہ کر رہے تھے بیچارے بیان، آیت پڑھ رہے ہیں جہاد کی اور تشکیل کر رہے ہیں چلے 4 مہینے کی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو بنگلہ دیش کے علماء نے فتویٰ دیا نا میرے بھائی، جی وہ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے بھی سخت ہے. اس میں صاف کہا ہے کہ مولانا صاحب اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. اس نے کیا علماء بنگلہ دیش ہمارا اکابر نہیں ہے؟ علماء بنگلہ دیش ہمارا اکابر نہیں ہے بھائی، ہے نا؟ بالکل ہم ہماری سراخوں پہ ہے. ہاں اب بھائی میں نے یہ باتیں بتا دی، اگر میں اپنی باتوں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، میوات کے جتنے بھی مدرسے ہیں بھائی آپ ان سے میری یہ ریکارڈنگ سنا دو، میں اجازت دے رہا ہوں اس کی. کوئی جو میں نے باتیں کہی ہیں دارالعلوم، میں بلکہ یہ کہتا ہوں بھائی سنو، مولانا سعد کی جو پہلی باتیں ہیں نا وہ کم ہیں اور اب اس کی غلط بیانی زیادہ ہے. میں ثابت کروں گا اس کو، اگر میں ثابت نہ کر پاؤں تو میں مجرم ہوں. یہ سنو، مولانا سعد نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جہاد کی آیتوں کو لگا سکتے ہیں اس پہ. اگر میں اس کو ثابت نہ کروں. ہاں بتاؤ. جو مولانا سعد پر دارالعلوم دیوبند نے اور جتنے بھی مدارس نے فتویٰ لگایا ہے آپ میرے واٹس ایپ پر سینڈ کرو گے؟ ہاں میں کر دوں گا بالکل. اس میں کیا، ارے کیوں نہیں کروں گا، ایسے تھوڑی کوئی میں 2 نمبری کر رہا ہوں. اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہم اس پر غور کریں گے. بھائی میری باتوں سے میری دیکھو جتنی میں نے بات بتائی ہے نا، سنو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا میری باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لو، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ، تحقیق ضرور کرنا. میری باتوں کو مت مانو لیکن یہ کہو کہ میں تحقیق کروں گا ان باتوں کی. اگر مولانا سعد غلط ہے جی دیکھیں گے، پھر ہم آپ سے